کو اسلام سے ہی نکال دیا. بولے تو نکل ادھر سے. نام رکھا جتیندر تیاگی, تو رو رہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ مجھے یہاں بھی عزت نہیں مل رہی. ابے جو اللہ رسول کی عزت نہیں کرے گا, قرآن کی عزت نہیں کرے گا, دنیا اس کی عزت نہیں کرے گی. اللہ کی قسم آج بھی اگر عزت ہے تو قرآن کے ماننے والوں. امام حسین سے آج ہمیں اتنی محبت ہے کہ ان کے نام پر جان دینے کو قربان ہو جاتے ہیں. جانتے ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر قرآن سے محبت کی؟ کربلا کے میدان میں جب ظالموں نے 72 زخم آپ کے جسم پر مارے, تلواروں سے چھلنی کر دیا, نیزے انیا سب کچھ آپ نے اپنے جسم پر برداشت کیا, یہاں تک کہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی جب ان ظالموں نے امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھا اور نیزے پر رکھنے کے بعد گلی چوراہوں پر پھیلایا, تو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر, امام حسین کے لب ہل رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کون سی آیتیں تھیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ زبان مبارک امام حسین کی قرآن پڑھ رہی ہے. لا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر پڑھ رہا ہے قرآن کی تلاوت. لوگ کہتے ہیں صاحب تو کچھ جو بدبخت یا بے ادب لوگ ہوتے ہیں, مر گئے ختم ہو گئے, اس قسم کے جملے بولتے ہیں. میں نے کہا کان کھول کے سن, شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح, حسین آج بھی زندہ ہے زندگی کی طرح. اگلا شعر سنیے, شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح, حسین آج بھی زندہ ہے زندگی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. جیسے روشنی پھیل جاتی ہے ویسے ہمارے امام حسین پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا دین, ان کا ضائع ہوا جو ایک جذبہ تھا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. آج ان کے نام سے ہمارے مدرسے تعمیر ہوتے ہیں. مولانا صاحب کو اس وقت تک ممبر پر جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی جب تک وہ امام حسن حسین, مولا علی شیر خدا, حضرت فاطمہ اور تمام صحابہ کا ادب نہ کریں. تب تک انہیں ممبر پر بھی چلنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تمام اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین اللہ والے, سب کا ادب اور سب سے محبت رکھنا یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے. آج وہ لوگ ظالم جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, میں نے کہا ذرا آؤ اسلام کی طرف, تمہیں پتا چلے گا ہمارا مذہب ریلیجن آف پیس, ہماری جنت پیلیس آف پیس, ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس, اور ہمارا نبی پروفٹ آف پیس. ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, پیس بی اپان یو. جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام, پیس بی اپان یو ٹو. یہ امن و امان اور شانتی کی باتیں ہیں. اور میں نے کہا اگر مسلمانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو جاؤ انگریزوں سے پوچھو جنہوں نے خود لکھا اسلام کے بارے میں. اسلام میں 5 لفظ ہیں, ISLAM. ٹھیک, پھر اس کی تشخیص طریقے سے کی اس نے. I stand for I, S stand for shall, L stand for love, A stand for all, M stand for mankind. کیا ہوا مجموعہ ترتیب دینے پر؟ I shall love all mankind. I shall love all mankind. یہ اسلام کے لفظوں سے ظاہر ہے کہ میں ساری انسانیت سے محبت کروں گا. یہ تو سکھایا ہمارے مذہب نے, اور اسی تعلیم کو قرآن نے آگے پہنچایا. دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی قرآن نے, بلکہ قرآن نے تو یہ بتایا. علماء ماشاءاللہ موجود ہیں, مولانا فیروز عالم صاحب اور مولانا تحصیل القادری صاحب, پوچھیے آپ مولانا مناسب صاحب ماشاءاللہ جو یہاں پہ رہ چکے اور اب بھی آپ کی محبت قائم ہے, آپ ان سے پوچھیے. قرآن میں تو یہ بتایا گیا اگر تم نے ایک انسان کو بھی ناحق مار دیا تو سمجھ لو تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اگر ایک انسان کو بھی جان سے مارا, ظلم کیا, سمجھ لو پوری انسانیت پر ظلم کیا. اور اگر تم نے ایک کی بھی جان کو بچا لیا سمجھ لو تم نے پورے انسان کی جان کو بچا. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا, کتنی بہترین تعلیم ہے اس کو سمجھیے تو صحیح. ہم جب بزرگوں کی زندگی اٹھاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, یہ جو مہینہ چل رہا ہے 2 شعبان کو ان کا وصال پاک ہوا, امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاں مزار موجود ہے آج بھی, وہاں آپ نے 10,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی تھی. 10,000 قرآن پڑھے. اور
اپنی زندگی میں 55 حج کیا آپ نے، آخری مرتبہ حج کے لیے گئے تو خانہ کعبہ کے ایک ذمہ دار سے آپ نے کہا اندر جانے کی اجازت دو، مجھے چابی دو، چابی آپ کو دی گئی، آپ نے خانہ کعبے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور 2 رکعت میں ہم سب کے امام نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ ماشاء اللہ، قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنا پڑھتے جاؤ تمہارا دل زندہ ہوتا جائے گا۔ اب دیکھو، برتن کو اگر زنگ لگ جائے یا برتن گندا ہو جائے تو کیسے دھوتے ہو؟ صابن سے، کسی بھی طریقے سے اسے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل کو کیسے صاف کرو گے؟ دل کو باہر نکال کے دھو تو نہیں سکتے تم۔ فرمایا پیارے نبی نے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو اور اپنی موت کو یاد رکھو، موت کو یاد کیا کرو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ملک عالم میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مانی آمد مان، آخر موت ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تجھی ملے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری عظمت، تیری شہرت و ہدا تیرا کچھ نہ کمائے گا، سرمایہ تیرا جب تیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالو سر بہانا آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، پچھتانا پڑے گا، جاگنا ہے، جاگ لیا افلاق کے سائے تلے، حشر تک رہنا پڑے گا، خاک کے سائے تلے، مسلمانوں کامیابی یہ ہے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دو، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ، بس مدینے سے ہی رشتہ، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمجھو آپ اپنے دین کو، پیارے نبی فرما رہے ہیں موت کو یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو، دل صاف ہو جائے۔ آج دل سخت ہو گئے لوگوں میں، جانتے ہو کیسے؟ تم کہتے ہو یار ہم تو بہت محبت رکھتے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، مگر ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں ہم پر، اور ایک وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ابھی شادی کی بات کرو، لڑکا لڑکی کی، ایسی ہو رہی ہے شادی، پہلے جہیز کی بات، ایک جگہ سے بارات صرف اس لیے لوٹ کے آ گئی کہ دولہا میاں نے یہ کہا اور دولہے کے ماں باپ نے یہ کہا صاحب کار چھوٹی ہے، بڑی کار چاہیے۔ یوٹیوب پر غالباً کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، شاید کہ ادھر جو ہے سہارنپور کی طرف کا یہ واقعہ تھا کہ کار چھوٹی ہے تو بڑی کار چاہیے، اور اس وجہ سے جو ہے صاحب اختلاف ہو گیا، کہاں نکاح، کہاں محبتیں، ابے سب ختم۔ پھر تو ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، لڑکی والوں نے روک لیا، کہا جو خرچہ ہوا پہلے وہ دے، 12 لاکھ روپے لے کے چھوڑا، بلکہ 17 لاکھ کی بات کی تھی، 5 لاکھ بعد میں دے گا، پولیس کیس ہو گیا۔ نکاح محبت کے لیے تھا، نفرت کے لیے تھا؟ پھر نکاح ہوتا ہے تو 2 خاندان، 2 گاؤں مل جاتے ہیں یار، کتنی محبتیں ہوتی ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کو آج عذاب بنا دیا مسلمان۔ تو ظلم دوسرے زیادہ کر رہے ہیں، ہم لوگ زیادہ کر رہے ہیں دوسرے۔ جس کے 5 لڑکے وہ تو سو جائے شاید کہ اس کی لاٹری لگ گئی۔ اس قسم کی باتیں اور حرکتیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں۔ یار ہم مسلمان ہیں بھائی، یہاں پہ ہمارے کتنے بزرگ ہیں جن کی عمر 60-70 سال کی ہوگی، بتاؤ کوئی جہیز لیا تھا؟ لیکن کیا آج آپ کے پاس کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے نا، جو نصیب میں تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ابن آدم کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اپنے نصیب کا رزق نہ کھائے، جب نصیب کا رزق کھا لے گا مر جائے گا۔ اب چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہے یا 25 سال کا نوجوان یا 70 سال کا بوڑھا، نصیب کا رزق ختم تو اب چاہے اس کے پاس کروڑوں روپے یا اربوں روپے کی فیکٹری یا زمین ہے، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ نصیب کا رزق پورا ہو چکا۔ اس لیے کبھی بھی اس معنی کا ظلم نہ کیا جائے، اور نہ ہی میں کہتا ہوں دیکھو نوجوانوں، ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں یار دین کے لیے، لوگوں کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اپنے گھر بار کو دوسروں کے لیے۔ آپ ہجرت کے واقعات کو پڑھیے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینے گئے نا تو وہاں کے انصار لوگوں نے یہ نہیں کہا او دوسرے علاقے والوں کیوں آئے ہو ادھر، چلو جاؤ یہاں سے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہا آپ یہاں پر آئے ہو تو تم ہمارے مہمان ہو، نبی کے غلام ہو، تو سنو
دیکھ رہے ہو یار، یہ مدد تھی ان کی، ورنہ وہی کہہ سکتے تھے تم باہر والے 400 کلومیٹر سے یہاں پر آئے ہو، جاؤ اپنے علاقے میں واپس، کیوں آئے ادھر، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے مدد کی اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ قیامت تک کتابیں اٹھا کے تو پڑھو، ارے سیرت مصطفیٰ پڑھ لو، علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب کی آسان اردو میں لکھی ہوئی ہے، پڑھو تو صحیح۔ ایک صحابی تو ایسے تھے، انہوں نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم کسی ایک سے شادی کرنا چاہتے ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھو، مجھے مال بھی نہ دو، مگر مجھے تجارت کرنے کا پتہ بتا دو، میں بازار میں جا کے تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے انہیں اتنا مال دیا تجارت کے ذریعے کہ مکے میں جتنا تھا اس سے 2 گنا اللہ نے مدینے میں عطا فرما دیا، کیونکہ نصیب میں اتنا تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ ارے یار جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہا مولا علی شیر خدا کے گھر میں گئی تھی، کیا تجربہ بتائیے مجھے، کیا انہوں نے کوئی مانگ کی تھی؟ جس چادر میں حضرت فاطمہ تھی اس میں بھی 16-17 پیوند لگے ہوئے تھے، اس چادر میں 16-17 پیوند حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب 50,000 کا جوڑا چاہیے، میں نے کہا ہے 50 کروڑ کا بھی جوڑا لیا، مگر کوئی عالم یا مولوی تیری بیٹی کی تعریف ممبر پر نہیں کرے گا، وہ ہمارے نبی کی پیاری بیٹی ہے، اللہ کی قسم جب تک جسم میں جان ہے حضرت فاطمہ کا ذکر ممبروں پر ہوگا۔ انہیں کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی ہے، انہوں نے تو دین کے ساتھ وفاداری اور ایمان اور عقیدے کو بچایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں صاحب اچھے کپڑے پہننے سے عزت ملتی ہے، اچھے گھر سے عزت ملتی ہے، ارے کردار کو اچھا بناؤ، کپڑوں میں عزت نہیں ہوتی، کیریکٹر میں ہوا کرتی ہے، یاد رکھنا اس بات اور اس چیز کو سمجھنا۔ الحمدللہ یہ 1400 سال سے اگر آپ تاریخ کو لا کر کے دیکھو گے آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو کیریکٹر اپنایا ہے اپنا، اس کی وجہ سے لوگ اسلام میں آئے۔ جیسا کہ میں نے امام اعظم کا ذکر کیا کہ قرآن اللہ اکبر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، امام اعظم دن میں پورا قرآن پڑھتے ہیں اور ایک پوری رات میں پورا شریف پڑھا کرتے تھے، اور عید کے دن لوگوں کو خبر نہیں رہتی، امام اعظم عید کے دن بھی قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنی زیادہ توجہ دی اس بات پر، اور اخلاق کردار اتنا اچھا۔ آج چلو میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، دیکھو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ صرف یہ بتاتے ہیں نماز پڑھو قرآن پڑھو، باقی یہ زندگی کیسے جینے کا ایسا تو کوئی طریقہ ہم کو سکھاتے نہیں۔ بھائی سب ہے، آگے بیٹھو تو صحیح، محبت سے سمجھو، پتہ چلے گا آپ کو۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے اسلام میں زندگی کیسے جینی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے تھپڑ مار دیا بیچ چوراہے پر، اتنے بڑے امام صاحب کو۔ چاہنے والوں نے، مریدوں نے کہا حضرت اگر اجازت دو تو ابھی شخص کو کاٹ کے رکھ دیں، قیمہ کر دیں، بوٹی بوٹی کر دیں، آپ کہہ دو بس۔ امام اعظم نے کہا نہیں، اس کو کچھ مت بولو، نہ جانے اس کے دل میں کیا حسد تھا، کیا نفرت تھی یا کیا بات تھی، اس نے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا دیکھ تو نے میرے تھپڑ مارا، میں چاہوں تو اپنے چاہنے والوں سے کہہ کے تجھے مروا سکتا ہوں لیکن نہیں مرواؤں گا، میں چاہوں تو تھپڑ مار سکتا ہوں مگر نہیں ماروں گا تیرے بدلے میں، میں چاہوں تو جج کے پاس جا کر تجھے سزا دلوا سکتا ہوں، جیل کروا سکتا ہوں مگر نہیں کرواؤں گا۔ اگر میں چاہوں تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے تجھے وہاں بھی سزا دلوا سکتا ہوں مگر نہیں دلواؤں گا۔ اور میرے تھپڑ مارنے والے میرے بھائی سن، اگر اللہ نے قیامت میں مجھے بخش دیا تو میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، تجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا، تجھے بھی ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ جو تھپڑ مار رہے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک۔ اور آج اگر ماں باپ اپنی اولاد کو محبت سے سمجھا دیں تو بیٹا بلند آواز سے بات کر رہا ہے، بڑے بھائی کا کوئی ادب نہیں، بیوی شوہر میں کوئی محبت نہیں، اتفاق نہیں، ایک دوسرے سے دلوں میں نہ جانے کون سا بغض و حسد والے ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں۔
قرآن نے تو کہا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، میاں بیوی ایک دوسرے کے جو ہے لباس کی طرح ہے، جیسے لباس عزت دیتا ہے پروٹیکشن کرتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، پروٹیکشن کرنا چاہیے، مقام و مرتبہ دینا چاہیے۔ قرآن نے تو کہا تھا وبالوالدین احسانا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن نے تو کہا تھا فضول خرچی نہ کرو، قرآن نے تو کہا تھا ظلم نہ کرو، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ تو صرف سننے سے مطلب نہیں ہے بھائیو، عمل کرنے کا بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ محفلیں ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں، زندگی میں کرنا کیا ہے ابھی اس کے لیے ہوتی ہے۔ جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا نا، سبحان اللہ، آج بھی ان کے دربار میں لوگ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں غیر مسلم ماتھا ٹیکے ہوئے تھا، تو ایک مسلمان نے سوال کیا کہ ویسے تو مسلمانوں کو برا کہتا ہے باہر جا کر، اور یہاں کے خواجہ کے دربار میں جو ہے ان کی اتنی عزت کرتا ہے، وہ غیر مسلم کہتا ہے تم بھی خواجہ کی طرح بن جاؤ، ہم تو تمہاری بھی عزت کرنے لگیں گے، ان کی طرح بن تو جاؤ، تمہارے سامنے بھی جھک جائیں گے۔ پاک اوباما چادر بھیجتا ہے وہاں سے امریکہ سے، دنیا کی سپر پاور، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، جو جس کو سپر پاور مانتے ہیں سب، وہ خواجہ کے دربار میں ان کے وصال کے برسوں بعد وہ جو ہے چادر بھیج رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور انہیں سپر پاور مان رہی ہے، اور آج بھی ہم ماشاءاللہ سینہ تان کر کہتے ہیں سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ ارے دلی میں منسٹر تو ہر سال بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ دیکھ رہے ہو آپ؟ تو کتنے لوگ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگے والا تیرا، مگر قرآن سے کیسا تعلق تھا؟ 15 سال تک لگاتار ہر رات میں ایک قرآن پڑھا ہے حضور خواجہ کی آواز۔ یار کیسی ماشاءاللہ عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں کہ ایک طرف یہ بزرگ حضرات اچھا صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے، ظالموں کو جواب دینا۔ پرتھوی راج چوہان کو بھی آپ نے جو ہے ایک موقع پر بہت سخت الفاظ میں کہا تھا، جب اس نے ایک غریب مزدور کو ستایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے پرتھوی راج کو تخت سے اتار کر جو ہے اس کو مطلب یہ کہ ہٹا دیا، اور شہاب الدین غوری کو اس تخت پر ہم نے بٹھا دیا۔ اس انداز کے ساتھ جو ہے آپ نے اس چیز کو بتایا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے پھر وہ ہو ہی جاتا ہے، پر کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مزدور کی زمین کسی نے دبا لی تو خواجہ غریب نواز اجمیر سے چل کے دہلی تک آئے اور اس کو اس کا حق دلوائے۔ آج انسان کسی کا غریب کا ساتھ بعد میں دے گا تو جملے اس کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یار نیتا صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں ممبر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ارے وہ چیز مت دے یار، تیری کوئی نیتا مدد کرے نہ کرے تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، اللہ تیری مدد فرمائے۔ تم کہو گے مولانا صرف بول رہے ہو، کوئی حدیث بھی ہے؟ ہاں، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے، علماء جماعت پوچھو واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ۔ No doubt Allah Ta'ala helps those who helps his brother۔ بے شک اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے